الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل قابل قبول ہے اور پسندیدہ ہے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے. کوئی عمل شریعت کے دائرے سے نکل کر کیا جائے، چاہے بظاہر وہ عمل اچھا ہی کیوں نہ لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہے اور پسندیدہ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا ہے اور اپنے اپنے دور کے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ رب العزت سے ملایا، اللہ رب العزت کا تعارف کرایا، اللہ رب العزت کا قرب دلایا اور گناہوں سے بچایا اور اس طرح سے ان کے لیے نجات کا سامان اور اسباب فراہم کیا، مہیا کیا. پچھلی امتوں میں بہت سی امتیں ایسی گزری ہیں کہ جب ان سے گناہوں کا سرزد ہوا، گناہوں کا صدور ہوا اور گناہ سرزد ہوئے تو پھر عالم میں اور ان میں فساد برپا ہوا. اس لیے ایک بہت بڑی بات ہے یہ کہ گناہ کائنات میں فساد کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. کہ گناہوں کی وجہ سے فسادات واقع ہوتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے واقع ہوتی، اسی طرح مال ضائع ہوتا ہے، اسی طرح اللہ سے دوری ہوتی ہے، جنت سے دوری ہوتی ہے، جہنم سے نزدیکی ہوتی ہے.
تو بے شمار فساد اور مفاسد ہے گناہوں کے اندر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پچھلی قوموں نے گناہ کیا، ان کے نبیوں نے ان کو سمجھایا، تو سمجھنے والوں نے سمجھا، ان کی باتوں کو مانا، اللہ نے دنیا میں ان کو نجات عطا کی۔ اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی یا اس کا عمل نہیں کیا، تو پھر ان کو باری تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ان پر مسلط ہوئے اس سے دوچار ہونا پڑا اور عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ بہت ساری امتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، کتنا دعوت دیا حضرت نوح علیہ السلام نے، اور کتنا سمجھایا کہ رات میں الگ سمجھاتے، دن میں الگ سمجھاتے، علانیہ طور پر سمجھاتے، چپکے سے سمجھاتے، لیکن قوم تھی کہ ماننے کو تیار نہیں اور گناہوں پر گناہ، نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے عذاب سے ان کو غرق آب کیا اور ہلاک و برباد کر دیا کہ زمین پانی نکال رہی تھی، زمین سے پانی ابل رہا تھا اور آسمان سے پانی برس رہا تھا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی، سارے کے سارے نافرمان لوگ اس میں غرق آب ہو گئے۔ بس وہی لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی، اللہ نے ان کو نجات دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب گناہ کا ارتکاب کیا اور خاص طور پر نام تول میں کمی کی اور لینے دینے میں کمی زیادتی کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو پورا ناپو، پورا تولو اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو، انصاف کرو۔ تو ماننے والوں نے مانا اور نہیں ماننے والوں پر اللہ کا عذاب مسلط ہوا۔ صالح علیہ السلام قوم سمود، گرمی کا عذاب ان پر آیا، گرمی کا عذاب، ایک ہفتے کی گرمی سے دوچار ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی اللہ نے بطور معجزے کی دی تھی، اس کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، اور ان کے اوپر ایک سائبان آیا، بادل آیا، بڑے خوش ہوئے کہ سایہ آیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ بارش ہوگی اور اس گرمی سے ہم کو نجات ملے گی۔ جب اس سائبان اور بادل کے نیچے گئے تو بجائے اس سائبان سے بارش کے برسنے کے، اس سائبان سے انگارے برسے، آگ کے شعلے برسے اور وہ قوم ہلاک ہو۔ لوط علیہ السلام، تو کئی مثالیں ہیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ یہ گناہ فساد کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کائنات میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی، اور یہی فسادات کو دعوت دیتے، یہی حالات کو دعوت دیتے۔ آج بزرگوں دوستوں، ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے اعمال اور ہمارے طور طریقے، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، یہ شریعت کے دائرے میں ہے یا شریعت کے دائرے سے باہر ہے؟ تو ہے تو بہت ساری باتیں بیان کرنے کے لیے، لیکن آج جو موضوع اور جس بات کو بیان کرنا ہے اور جو عمل ہمارے لیے عبادت کا عمل تھا، ہم نے اس کو صرف اور صرف رسم و رواج بنا کر رکھ لیا اور محض ایک دنیاوی فعل سمجھ کر رکھ لیا اور اس کو یوں ہی انجام دیتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے نکاح، وہ ہے نکاح۔ یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ کتنے انبیاء ہیں؟
کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، ساروں نے نکاح کیا ہے، ساروں نے نکاح کیا، بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے وہ بھی نکاح کریں گے۔ اب بچ گئے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے اور اس کو عبادت سمجھا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، آپ علیہ السلام نے عمل سے نکاح کیا اور لوگوں کو عمل سے بھی حکم دیا نکاح کرنے کا اور زبان سے بھی نکاح کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہا النکاح من سنت، نکاح میری سنت، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہو۔ صحابہ کرام نے بھی نکاح کیا، اور قرآن پاک میں بھی اس کو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو حلال عورتیں ہیں تمہارے لیے، ان سے نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ تو نکاح اسلام میں صرف ایک دنیاوی عمل نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہم اس کو دنیاوی عمل کے طور پر ادا کر رہے ہیں، بلکہ بزرگوں دوستوں، نکاح تو یہ ایک عبادت ہے، اور چھوٹی موٹی عبادت نہیں بلکہ یہ بڑی عبادت ہے، اور یہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ سارے انبیاء نے اس عبادت کو کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اب باقی آنے کے بارے میں وہ فکر مند رہے۔ اور یہ نکاح کوئی معمولی چیز نہیں، اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں عفت، پاک دامنی اور صفائی ستھرائی آ جاتی ہے۔ تو نکاح اسلام نے اس کے اندر عبادت کا پہلو رکھا ہے۔ اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء کی پیغمبروں کی سنت رہی ہے، اربع من سنن المرسلین، اور اس میں سے ایک چیز ہے النکاح، یہی نکاح۔ اب ہم چونکہ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، یہاں ہمارے ارد گرد اور ہمارے ماحول میں ہمارے یہاں برادران وطن بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے نکاحوں میں ایسی چیزیں داخل ہو گئی کہ جن کا شریعت اور اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں، بلکہ اس میں سے بعضی چیزیں وہ ناجائز ہے اور حرام ہے اور گناہ کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے پہلے ہی دن سے شادی کے اول مرحلے جو ہوتے ہیں وہیں سے ہمارا یہ عمل خلاف شریعت جا رہا ہے اور خلاف اسلام جا رہا ہے کہ ابھی شادی ہوئی نہیں، اس سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہلدی کی رسم ہمارے درمیان لائی، کی رسم، ہلدی کی رسم، اور اس میں کیا کیا خرافات انجام دیے جا رہے ہیں ہم اور آپ عزیز دوستوں سب واقعی۔ اب تو اتنے خرافات اس نے جنم لیے ہیں کہ ہلدی کی جب رسم ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں سارے گھر کے مرد اور عورتیں وہ پیلا لباس پہنتے ہیں، ہلدی کے کلر کا لباس پہنتے ہیں، پھر اس میں ویڈیوگرافی ہوتی ہے، تصویر کشی ہوتی ہے، محرم نامحرم لوگ ایک دوسرے کو ہلدی لگاتے ہیں،
بھائی اپنی چھوٹی بہو کو ہلدی لگا رہا، بھابھی کو ہلدی لگا رہا، اور طرح طرح کے رشتے دار دور دراز سے وہ بھی آتے ہیں، اجنبی آتے ہیں، اور عورتوں کو بھی ہلدی لگ رہی ہے، مردوں کو بھی ہلدی لگ رہی ہے۔ کہ یہ اسلام، یہ بزرگوں دوستوں محض ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ اسلام میں تو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے مردوں، کیا مہندی ہاتھ پر پیر پر جیسے عورتیں لگاتی ہیں ویسی مہندی لگانے کی اجازت نہیں۔ کوئی مجبوری ہے، پیروں میں جلن ہے اس لیے لگا لیا، یا کچھ اور ڈاکٹر طبیب نے بتایا کہ یہ مہندی لگا، وہ الگ بات ہے۔ یہ ایسا شوق کے خاطر یا عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے مہندی لگانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں بالوں کو لگا سکتے ہیں، سبھی بالوں، عورتوں کے لیے مہندی کی اجازت۔ ہلدی اس کا تو نہ مردوں کے لیے تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طرح سے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں ہمیں اس رسم و رواج پر پابندی لگانا ہے، یہ ہلدی کی رسم پر، تاکہ آگے چل کر ہمارے نسلوں کے سامنے یہ ایک عبادت نہ بن جائے، نکاح کا یہ ایک حصہ اور ضروری چیز نہ بن جائے کہ بھئی نکاح کے لیے ہلدی کرنا ضروری ہوتا ہے، کبھی نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو اور پرانوں کو، بڑے بوڑھوں کو اسی طریقے پر پایا ہے، اس لیے ہم تو ہلدی کریں۔ اس لیے کہ جب شریعت کے خلاف نیا عمل جاری ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ ختم کرنے کی لاکھ کوشش کر لو، ختم نہیں ہوتا۔ کم بھلے ہی ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بدعات، خرافات اور رسومات، یہ ابھی شادی ہوئی نہیں، نکاح ہوا نہیں، اس سے پہلا مرحلہ ہے یہ ہلدی۔ اس کے بعد شادی سے ایک دن پہلے مڑوے کا کھانا، لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس کی بھی شادی ہو رہی ہے، اس کو بھی ضروری سمجھ لیا گیا، لازم سمجھ لیا گیا۔ اگر مڑوے کی دعوت نہ دی گئی تو ناراض ہو جائے گی، دیکھو پوچھا بھی نہیں۔ حالانکہ دوستوں بزرگوں شادی کے موقع پر شریعت سے ولیمے کی دعوت ثابت ہے، اس کی دعوت ثابت ہے، ولیمے کی دعوت، باقی دعوتوں کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ مڑوے کی دعوت، وہ غریب گھر کا ہے اگر تو وہ قرضہ لے گا اور بچت بچپن پیسے اٹھائے جائے گی، اسی طرح چوری کرنا پڑا چوری کرے گا، لیکن آپ کی خاطر مدارات اور آپ کے اعزاز و اکرام میں شادی سے پہلے کی دعوت میں وہ آپ کو مدعو کرے گا کہ کہیں یہ مجھ کو لان تان نہ کرے، کہیں مجھ کو برا بلا نہ کہے۔ تو مڑوے کی دعوت کتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے، اس کو شادی کا ایک حصہ اور جز بنا دیا گیا، حالانکہ یہ بھی اسلام اور شریعت نہیں۔ آپ کے اس عمل پر کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں دعوت پر۔ مسجد میں کہہ رہے ہیں اس دعوت پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ بدعات پر، رسومات پر اجر و ثواب نہیں ملا کرتا۔ آپ نے اس کو ضروری سمجھ کر رہے ہیں، اور شریعت کا حصہ اگر سمجھ لیے تو پھر تو یہ رسم سے بڑھ کر بدعت، رسم سے بڑھ کر بدعت، کسی نئے کام کو شروع کرنا اور اس کو عبادت سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے۔ اور اگر نیا کام کر رہے ہیں آپ، شریعت میں اسلام میں نہیں ہے، عبادت نہیں سمجھتے تو وہ رسم ہے۔ رسم صرف وہ شادی سے پہلے کا رسم، اس کو رسم نہیں بولتے، بلکہ اسلام میں اور شریعت میں ہر نئے کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسم و رواج کہا جاتا ہے۔
یہ مڑوے کا کھانا جس کو ہم نے اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ کیا لڑکی والے اور کیا لڑکے والے ہر ایک یہ دعوت کر رہا ہے، حالانکہ یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد شادی کا مرحلہ ہے تو بارات لے جانے کا مسئلہ، یہ تو بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ بارات لے جانا 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 50-60 کلومیٹر شادی کیوں نہ جا رہی ہو، تو وہ باراتیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ نام و نمود کے لیے، کیوں؟ شہرت کے لیے، کیوں؟ بڑا اپنے کو بدلانے کے لیے، یا کیوں؟ اس لیے کہ لوگ برا بھلا نہ کہے، لان تان نہ کہے کہ شادی میں پوچھا بھی نہیں، اس لیے سب کو بلایا جا رہا۔ یہ بھی ثابت نہیں۔ کتنے مفاسد ہیں اس کے اندر۔ ایک مفسدہ اور فساد تو سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ جب بیٹھک ہوتی ہے اور مجلس ہوتی ہے کہ کتنا مہر ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے، تو اس میں طے ہوتا ہے۔ لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھئی 200 لائیں گے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں 100 ہی لے کر آؤ۔ پھر بات درمیان کی نکلتی ہے کہ چلو 150 لے کر آئیں گے۔ اب 150 کا وعدہ کیا اور ساتھ میں لے کر گئے 200 250، ساتھ میں لے کر گئے کتنے 200 اور 250، وہ 50 اور 100 جو آپ نے بڑھایا ہے وہ بن دعوتی ہے، وہ بنا بلائے مہمان ہے، اور بغیر بلائے دعوت کھانا، بغیر دعوت کے کسی کے گھر جا کر کھانا اور واپس آ جانا بغیر اجازت کے، حدیث میں ایسے شخص کو چور اور لٹیرا کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ چور اور لٹیرا، کہ آپ چور بن کر داخل ہوئے اور لٹیرا بن کر واپس ہوئے۔ اس میں یہ خرابی اور اس کے علاوہ بہت سارے مفاسد ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بالکل نہ جائیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے حالات اور احوال کا مطالعہ کیا جائے اور پڑھا جائے تو عمومی اندازہ یہی ہوا اور عمومی بات سامنے یہی آئی کہ اس دور میں لڑکی کی رخصتی کا طریقہ یہ تھا، یا تو لڑکی کا ولی باپ دادا بھائی یہ لڑکی کو لڑکے کے گھر چھوڑ کر آتا تھا، یا پھر شوہر جاتا اور وہ اپنی اہلیہ کو لے آتا۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ علیہ السلام کی لخت جگر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل کا ٹکڑا ہے۔ نکاح ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی پر موقوف کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کرتا ہوں، اگر وہ اس پر راضی ہے۔ اس نکاح یہ کہتے وقت حضرت علی جو شوہر بننے والے ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رضیت کہ میں اس نکاح پر راضی ہوں، تو نکاح ہو گئے۔ نکاح کیا ہے؟ ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر اور دلہے کے موجود ہونے کو بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تو باراتی کو بہت دور کی بات، باراتی اور دبئی کہتی ایسا ان کو کہ بھائی اصل تو دلہا اور آپ تو باراتی ہے، اصل مقام اہمیت تو دلہے کی ہے، آپ تو سب باراتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شوہر بننے والے ہیں ان کے موجود ہونے کی بھی اتنی پرواہ نہیں کی۔ جب بعد میں آئے ان سے کہا گیا کہ آپ کا نکاح حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے، آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا رضیت، میں اس نکاح پر راضی ہوں، نکاح ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے، سوچنا ہے
ہم کر سکتے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں، کیا دین میں ہی ہم نے سمجھوتا کر لیا؟ دنیا میں تو ہمارا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر دنیاوی کوئی نقصان ہمارا سامنے ہے تو ہم ہر طرح کی کوشش کر کے اس نقصان سے بچتے ہیں۔ کیا بزرگوں دوستو، دین کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم نے ویسی کوشش کی ہے؟ ویسا قدم کبھی اٹھایا ہے؟ کیا کوئی اقدام ہم نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اب شادی کا مرحلہ ہے، نوشہ میاں ہے، اب دلہی بن گئے ہو، کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ وہ 1 لاکھ کا دلہا کھڑے رہتا ہے کم سے کم، کتنے لاکھ کا؟ 1 لاکھ کا، 50,000 کے کپڑے اور 10,000 کا صحرا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں۔ کہ یہ اسلام اور شریعت ہے؟ یہ صحرا، یہ بھی مفتیان کرام نے لکھا ہے فتاوا میں، یہ بھی ہندوانہ رسم ہے، صحرا پہننا، صحرا پہننا یہ بھی ہندوانہ رسم ہے۔ اور اب تو وہ سیریلوں میں اور غیروں کو دیکھ کر وہ لباس، وہ امامہ اور وہ انداز، کھڑے رہنے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، وہ شادی بیاہ میں ہمارے دلہے اپنا رہے ہیں کہ اللہ الامان والحفیظ، اللہ ہماری حفاظت کر۔ تو یہ اسلام نہیں ہے اور یہ شریعت نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو نکاح کی برکت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ ایسے نکاح سرسبز و شاداب نہیں ہوتے اور یہ پنپتے نہیں۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف اعلان ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچے میں۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، حدیث ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں سب سے کم خرچ کیا، سب سے کم خرچ کیا۔ آج ہمارے شادیوں کے اخراجات ایسا لگتا ہے جب مسلمانوں کی شادی ہالوں کے پاس سے گزرا جائے اور فنکشنوں کے پاس سے گزرا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں، مسلمان سے زیادہ کوئی امیر ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے شادی ہالوں کے پاس میں یا آپ گزریں گے تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کر کہ مسلمانوں سے زیادہ امیر ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس میں کتنے خرافات۔ آج ایک چیز جو سب سے زیادہ رائج ہو گئی ہے ہمارے شادیوں میں وہ ہے فضول خرچی اور مال کا اسراف۔ 20,000 روپے 30,000 روپے دے کر ہم اپنی شادیوں میں ویڈیو گرافی کرنے والے کو بلا رہے ہیں۔ ہمارا گھر کا پڑوسی وہ بھوکا مر رہا ہے، بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کئی بچیاں اپنے پیسوں کی وجہ سے، مال دولت نہ ہونے کی وجہ سے بے نکاح بیٹھی ہیں، ان کی عمریں ہو رہی ہیں، اور ہم ایک ویڈیو شوٹنگ کرنے والے کو 30,000 روپے دے کر 50,000 روپے دے کر بلاتے ہیں اور اس سے تماشا کراتے ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ مال کا ضیاع اور اسراف نہیں ہے۔ کیا قیامت میں دوستو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا؟ ابن آدم کا قدم اس وقت تک میدان محشر میں ہٹ نہیں سکے گا اللہ کے سامنے سے جب تک کہ وہ 5 باتوں کے سوالات کے جواب نہ دے دے۔ اس میں یہ بات ہوگی اور سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ ہمارے کمانے کے طریقے ہمیں اس میں بھی غور کرنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط۔ خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ صحیح مصرف ہے یا نہیں۔ آج ہماری اپنی شادیاں ایسی ہو گئی ہیں، کوئی 30 لاکھ کی شادی کر رہا ہے، کوئی 10-15 لاکھ کی شادی کر رہا ہے۔ کیا دوستو بزرگوں، ہمارے اپنے شادی کی رقم میں 5-10 شادیاں ہم نہیں کرا سکتے تھے؟
ہم آخرت کا انتظام اور جنت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن دنیا ہم پر ایسے غالب آئی اور آخرت کو ہم نے ایسے بھولا کہ اب سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ہم تو چند دنوں سے پہلے ویڈیوگرافی، اب وہ ویڈیوگرافی، ڈرون کیمرہ، وہ کیا مرد حضرات کیا عورتیں سبھی کی تصویر لے رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے۔ اور وہ جو ویڈیوگرافر آیا ہے وہ کیا مردوں میں اور کیا عورتوں میں بلا تمیز اور بلا کچھ فرق کیے ہوئے ہر جگہ جا رہا ہے، اور ہم مرد ہماری عورتوں کی وہ تصویریں لے رہے ہیں۔ ایسے مرد کہ جن کی عورتوں کو غیر محرم دیکھے یا غیر محرم ان سے بات چیت کرے یا ان سے ربط ضبط رکھے، اور مرد حضرات منہ پر خاموشی لگائے رکھے اور انگلی رکھتے، ایسے مردوں کو دیوس کہا جاتا ہے۔ دیوس ہمارے زبان میں اس کو کہہ لیجیے بھڑوا، ایسے مردوں کو کیا کہتے ہیں؟ آج ویڈیوگرافی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہی تو ہو رہا ہے، اور ہم شوق سے اس کو بنا رہے ہیں۔ کتنی تصویریں نکالی جا رہی ہیں، 5 یہ گیا پھر دوسرا آیا، پھر وہ گیا وہ آیا، پھر یہ دوست آئے وہ۔ تصویر کشی کا گناہ جانتے ہیں ہم۔ ان اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصورون، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تصویر بنانے والے یہ قیامت میں سخت عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ اب ہمارے گھروں میں سب شیطان ہے، کہاں رحمت کے فرشتے؟ تو شیطانی ہی کام ہمارے اپنے گھروں میں ہو رہے ہیں، کیونکہ رحمت کے فرشتے داخل ہونے کے لیے جو چیزیں ہونی تھی وہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں شوقیہ طور پر کتے پال رکھا، اور حدیث میں آیا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور جس میں تصویر ہو۔ پردے پر تصویر تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اللہ کے نبی باہر سے آئے، حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو نکال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکالا اور جلا دیا، حالانکہ وہ نقش ہے۔ اب کتنے تعویلیں کر رہے ہیں ہم کہ فلاں مولانا کو نکال رہے ہیں، فلاں مفتی صاحب نکال رہے ہیں، یا فلاں علاقے کے اور ملک کے لوگ کو نکال رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں، شریعت کو دیکھنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے سے تو بہت سارے غیر مسلمان ہونے والے ہم کو دیکھ کر اسلام نہیں لا رہے، تو ہمیں دوسروں کے اعمال کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ شریعت کو دیکھنا ہے۔ ویڈیوگرافی اور تصویر کشی سے ہمیں بچنا ہے اور اس کو گناہ سمجھنا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب تو یہ 2-4 شادیاں ہمارے یہاں کورٹ میں ایسی ہوئی کہ اس کے لیے وہ بنانا پڑا، ایک باقاعدہ میٹنگ رکھی گئی آج کل جامع مسجد کے اندر علماء کرام کی، اس کا عنوان ہے ملت کی تباہی نے پکارا ہے تجھے، ملت کی تباہی نے پکارا ہے تجھے۔ 10-10 ہزار 20-20 ہزار ایسے شوقیہ طور پر پیسے اڑا رہے ہیں پانی کے جیسا، دلہے کے آنکھ پر اور اس کے باپ کے آنکھ پر، اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 14 15 گھوڑے اور ہاتھوں میں ہتھیار، اور وہ ناچ اور وہ موسیقی، وہ پٹاخے، وہ آتش بازی، کہ غیروں میں اور ہم میں کچھ فرق نہیں رہا۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہم کو دیکھ کر غیر شرما رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستو، ہمارا وہی عمل قابل قبول ہوگا جو شریعت کے دائرے میں ہوگا۔
جو شریعت کے باہر ہوگا وہ کتنا ہی اچھا عمل آپ کر لیں اور سمجھ لیں وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہو۔ اس لیے ہم اپنے شادی بیاہ ان کو حدود شرعیہ میں رہ کر کریں۔ بہت آسان ہے نکاح، اپنے نکاحوں کو ہم مساجد میں انجام دیں اور کم خرچوں میں نکاح کریں۔ ہاں کم خرچہ کرتے ہیں ہم کہاں؟ مہر میں۔ جب مہر کی بات آتی ہے نا، بھائی کتنا مہر؟ 7,000۔ ایک مجلس میں ہم خود بیٹھے ہوئے 7,000 مہر، پھر بڑا چڑھا کر انہوں نے 12,000 کر۔ نہیں، ہماری وہ بڑی بیٹی کا بھی نہیں تھا 10 سال پہلے، اس کا بھی 60,000 تھا۔ اب چھوٹی کا نکاح ہے تو اس کا بھی 10 سال پہلے اس کا 7 تھا اور آج بھی آپ اس کا دوسری کا 7۔ اس میں ہمارا کم خرچ ہے۔ ٹھیک ہے، مہر بھی اپنی وسعت کے اعتبار سے رکھنا چاہیے اور مہر دینے کی نیت رکھنا چاہیے۔ کم رکھو آپ مہر، لیکن دینے کی نیت رکھو۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص، کنز الاموال کی حدیث، وہ شخص جو مہر طے کر لے اور نہ دینے کا ارادہ کرے اور یوں ہی مر جائے، وہ زانی ہو کر۔ بڑی سخت حدیث وہی بیان کی گئی اس میں کہ وہ گویا کہ زنا کرتا رہا، کیونکہ اس نے پہلے ہی سے مہر دینے کی نیت نہیں کی تھی۔ اور جو مہر دینے کی نیت نہیں کرتا نا، وہ مر جاتا لیکن مہر نہیں دے پاتا۔ اور جس کی نیت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول ہی دیتے، کسی نہ کسی وقت وہ مہر بیوی کا دے ہی دیتا۔ اب تو مہر کو بالکل ہلکی پھلکی چیز سمجھ لیا گیا ہے، ارے کر لو نہ ملتا ہے یا دینا پڑتا۔ وہ عورت بھی مانگتی نہیں تو کون مانگتا ہے کہ میں مانگوں؟ اگر میں مانگوں گی تو نام رکھے گی، اور وہ شوہر بھی دیتا نہیں کہ کون دیتا ہے کہ میں دوں، یہ غلط ہے۔ تو ہم خرچ کرتے ہیں کم، کہاں؟ مہر میں۔ ہم خرچ کرتے ہیں کم، کہاں؟ جب مسجد کا چندہ گھومتا ہے، چندے کے لیے دستی اور پیٹی گھومتی ہے، اس وقت ہم کم خرچ کرتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں معلوم ہے؟ 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ۔ کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، ارب پتی ہے، اور وہ مسجد کے چندے میں دے رہا ہے 10 روپیہ اور 5 روپے۔ شرم آنا چاہیے اس کو۔ 5 وقت کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھ رہا، فین اور لائٹ، پنکھا، چٹائی، وضو خانہ، طہارت خانہ، یہ چیزیں استعمال کر رہا ہے اور 5 روپے اور 10 روپے پیٹی میں ڈال رہا ہے۔ اور بہت سے تو محروم القسمت وہ ہے جو دیتے ہی نہیں، یوں بیٹھ جاتے ہیں، ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دستی والا گزر جاتا ہے اور احساس تک نہیں ہوتا سامنے والے کو۔ یہ یہاں ہم کم خرچ کرتے ہیں، یہاں کم خرچ کرتے ہیں۔ اور کم خرچ کرتے ہیں ہم کہاں؟ وہ نکاح پڑھانے والے قاضی صاحب اور امام صاحب جب مانگتے ہیں نا، تب کم خرچ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2,000 روپے فیس ہے، ارے کچھ نہیں بات، 2,000 روپے اتنے سے نکاح پڑھانے، حالانکہ وہ ایجاب اور قبول اور نکاح پڑھا رہے ہیں تو ایک حرام چیز کو آپ کے لیے حلال کر کے دے رہے ہو، اور آپ 2,000 روپے دینے کو کیا کر رہے ہیں؟ بہت بڑی رقم سمجھ رہے ہیں۔ اور صحرا اور گجرا 5,000 کا بھی لائے تو وہ سستا ہے، 20-20 ہزار کی بھی گھڑی لائے شادی میں تو وہ سستی ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل باتیں ہم سن رہے ہیں، کہنے والا بھی کہہ رہا ہے، سننے والے بھی خوب سن رہے ہیں، لیکن بس اللہ سے ہمیں یہ مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق، ہم اس پر عمل کریں، ہم اپنے حالات درست کریں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر کریں، تو اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوگی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔